اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رحمت حق کا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے پیارا نبی ہے. ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ. ہمارا نبی جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے ہم، وہ سچا ابالا. ہمارا نبی آمنہ کا دلارا. ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا. ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ. ہمارا نبی نہ اب کوئی نبی قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے. ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ. ہمارا نبی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو. ہے یہ سارے کا سارا ہمارا نبی. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی محترم المقام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم سب دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں. ختم قرآن کا موقع ہے. اس موقع پر قرآن کی عظمت کو، قرآن کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے اور امت کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے قرآن کے فضائل کو اور عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں کتاب نصیب فرمائی ہے، یہ کیسی عظمت والی، کیسی شان والی کتاب ہے. یہ قرآن جس امت پر آیا وہ امت خیر امت بن گئی، ساری امتوں میں بہترین امت بن گئی. یہ قرآن جس نبی پر آیا وہ نبی خیر الانبیاء، سارے نبیوں سے بہترین، سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے افضل بن گئے. یہ قرآن جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں سے بہترین بن گئی. یہ قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے بہترین بن گیا. یہ قرآن جس زبان میں آیا وہ زبان ساری زبانوں سے بہترین بن گئی. میں آگے بڑھ کر یہ کیوں نہ کہوں، میرے نبی نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم سب میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اس قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. پڑھانے والا اور اس قرآن کا پڑھنے والا سب سے بہترین ہے. کوئی دنیا کا عہدہ، کوئی دنیا کی ڈگری، کوئی دنیا کا آفیسر، کوئی کالے کوٹ والا، کوئی سفید کوٹ والا، کوئی خاکی وردی والا، کوئی کالی وردی والا، کسی عہدے پر بھی ہو، قرآن پڑھنے والے سے اور قرآن پڑھانے والے سے بہترین نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے فرما دیا: خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو اس قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے دوسروں کو سکھاتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا: اشراف امتی حملۃ القرآن. میری امت کے سب سے عزت والے لوگ، سب سے شرافت والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا: حملۃ القرآن. وہ قرآن والے لوگ ہیں جو اس قرآن سے نتی ہو گئے، جنہوں نے اپنا تعلق
میرے نبی کی سیرت ہے، سارے کا سارا میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ بلکہ مجھے یہ بات کہنے دیجئے، جب تک قرآن دھرتی پہ نہیں اترا تھا، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ جب تک قرآن اس دھرتی پہ نہیں اترا تھا، جب قرآن آنا شروع ہوا، سب سے پہلے میرے نبی نے قرآن کا تعارف کرایا اور بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے بتایا لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ صحابہ کو بلایا، امیر معاویہ ادھر آ جاؤ، زید بن ثابت ادھر آ جاؤ، لکھو یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابتدا میں آپ نے منع کر دیا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ساتھ کوئی اور بات غلط غلط ہو جائے۔ ابتدا میں آپ نے ہر بات لکھنے سے منع کیا اور کہا بس مجھ سے قرآن لکھا کرو اور کچھ نہ لکھا کرو۔ جب قرآن اور غیر قرآن کا فرق واضح ہو گیا، پھر آپ نے لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن وہی ہے جو خالص اللہ کی ذات نے جبریل کے ذریعے سے میرے نبی کے دل پر اتارا ہے۔ تو پہلے قرآن نے میرے نبی کا تعارف کرایا، اور جب قرآن اتر گیا پھر قرآن نے میرے نبی کا تعارف کرایا۔ قرآن نے میرے نبی کا تعارف کرایا، قرآن نے بتایا میرے نبی کون ہے۔ میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے، میرے پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا سے وصال فرما گئے، وہاں سے لے کر اب تک 1400 سال کے بعد اور قیامت تک یہ قرآن اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے، اپنے نبی کا تعارف ہمیں کروا رہا ہے، پہچان کروا رہا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی کون رسالت کیسی ہے، میرے نبی کا رسول ہونا کیسا ہے، اے قرآن تو بتا۔ قرآن نے بتایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو میرے نبی کا تعارف کرا رہا ہے، بتا میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے۔ قرآن بتاتا ہے والضحیٰ، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کی زلفیں بتا، قرآن نے کہہ دیا واللیل، میں نے کہا میرے نبی کی آنکھوں کا تعارف کرا، قرآن نے بول دیا ما زاغ البصر وما طغى، میں نے کہا اے قرآن بتا میرے نبی کے ہاتھوں کا تعارف کرا، قرآن نے بتایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کا سینہ بتا، قرآن نے بتایا الم نشرح لک صدرک، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کی کمر مبارک بتا، قرآن نے بتایا الذی انقض ظہرک، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا، قرآن نے بتایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کی حوض کوثر بتا، قرآن نے بتایا انا اعطیناک الکوثر، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کی عالمگیر نبوت بتا، قرآن نے بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کی ختم نبوت بتا، قرآن نے بتایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کے صحابہ بتا، قرآن نے بتایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الغالبون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کی ازواج میرے نبی کی بیویاں بتا، قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، میں نے کہا میرے نبی کی بیٹیاں بتا، میرے نبی کی بیٹیاں بتا، قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، قرآن نے آپ کی بیٹیاں بتائی، میں نے کہا اے قرآن میرے نبی کی رحمت بتا، قرآن نے جواب دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ میرے نبی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ قرآن آپ کا تعارف کراتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میں اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پر جا کر آپ کے لیے جواب لے کر آ رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے اماں بتا نبی کے اخلاق کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے؟ تو میرے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کان خلقہ القرآن، ارے پوچھنے والے الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ لے، یہ سارے کا سارا میرے نبی کے اخلاق ہے۔ ہاں یہ قرآن دو گتوں کے درمیان 30 پاروں کی صورت میں ہے، وہ قرآن چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ قرآن کالی سطروں والا، وہ قرآن کالی زلفوں والا، یہ قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن ہدی للعالمین ہے، یہ قرآن رحمت ہے، وہ قرآن رحمت للعالمین ہے، یہ قرآن وعظ ہے، وہ قرآن واعظ ہے، یہ قرآن تبلیغ ہے، وہ قرآن مبلغ ہے، یہ قرآن جہاد ہے، وہ قرآن مجاہد ہے، یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، وہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، جو اس کی مانے گا اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عظمتوں والی، شانوں والی، رفعتوں والی ہستی ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اخلاق سارا قرآن ہے، اور اللہ پاک نے بھی آپ کے اخلاق کو قسم کے ساتھ بیان کیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، پھر آگے چل کر کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو بڑے اخلاق سے نوازا ہے، آپ کے ایسے اخلاق ہیں کہ کائنات کی کوئی ہستی بھی آپ کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کے اخلاق کی بڑی جھلکیاں موجود ہیں، میں آپ کے سامنے وہ ساری پیش کروں تو رات گزر جائے گی، ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یمامہ کا بادشاہ سمامہ، یمامہ کا بادشاہ سمامہ، آپ نے اس کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، آپ نے کہا جہاں بھی سمامہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ سمامہ چلتے پھرتے پھرتے مدینہ کے اندر پہنچ گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، رات کا وقت ہے، مدینہ کے باہر دو صحابہ پہرا دے رہے ہیں، جب انہوں نے ایک اجنبی شخص کو آتے دیکھا پکڑ لیا، گرفتار کر کے لے کر آئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے، دیکھا ایک شخص ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کون؟ کہا یا رسول اللہ یہ رات کو مدینہ میں داخل ہو رہا تھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ کہا تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ سمامہ ہے جس کے قتل کا میں نے حکم جاری کیا ہوا ہے۔ کہ یا رسول اللہ پھر نمٹا دے، فرمایا نہیں، اب مسجد میں آ گیا ہے، اب اس کو قتل نہیں کرنا۔ پھر اگلا حکم دیا، آپ نے کہا اس کو کوئی بھی گھر سے کھانا نہیں دے گا، کوئی بھی اس کے لیے دودھ لے کر نہیں آئے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو بھوکا مارنا ہے؟ کہ نہیں، اس کے لیے کھانا میرے گھر سے آئے گا، میں اپنے گھر سے اس کو کھانا صبح و شام بھیجا کروں گا۔ ہاں نبی کی سنتوں کی بات کرنے والوں، نبی کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والوں، جہاں اور نبی کی سنتیں ہیں وہاں میرے نبی کی سنت کھانا کھلانا بھی ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی مہمان نوازی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی گھر سے نہیں جائے گا، میرے گھر سے جائے گا۔ آپ کے گھر سے صبح و شام اس کو کھانا جاتا رہا، کچھ دن گزرے، پھر آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا کیا خیال ہے، کلمہ پڑھو گے؟ کہنے لگا نہیں پڑھوں گا۔ کہا پھر جو ہے قتل کر دیے گئے تو؟ کہنے لگا اگر مجھے آپ نے قتل کر دیا پھر میرا بدلہ لینے والے بہت لوگ ہیں، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو میں آپ کو جتنا آپ مانگیں گے اس سے زیادہ مال دے سکتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے رہا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اس کی طبیعت میں گرمی ہے، چھوڑو، اسی طرح رہنے دو۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کیا خیال ہے، ابھی کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی کھانا جاری رکھو، کھانا جاری رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس کو پہنچتا رہا۔ کچھ دن مزید گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر کہا کہ تم یہ بتاؤ، چلو اسلام تم قبول نہیں کرتے، اتنا بتاؤ مسجد نبوی میں تم اتنا دن رہے، تم نے صحابہ کے اعمال دیکھے، بتاؤ تمہیں یہ ماحول کیسا لگا؟ اس کا
جواب سنو۔ اس نے کہا مجھے یہ ماحول اچھا نہیں لگا، مجھے یہ ماحول پسند نہیں ہے۔ آپ نے فوراً حکم دیا اس کو رہا کر دو، اس کو چھوڑ دو، اپنے علاقے میں اس کو جانے دو۔ وہ وہاں سے نکلا، جنت البقیع سے نکل کر آگے ایک باغ تھا، وہاں بیٹھ کر سوچنے لگا، کہنے لگا کہ یار کیسی عجیب ہستی ہے، میں جتنا سختیاں کرتا رہا وہ اتنی نرمی کرتے رہے، میں ان سے لڑتا رہا اور وہ آگے سے مسکراتے رہے۔ اتنے عظیم اخلاق کسی عام معمولی ہستی کے نہیں ہو سکتے۔ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ نے اتنا بڑا جگر، اتنا بڑا دل عطا کیا ہے کہ میں سختیاں کرتا رہا، یہ مسکراتے رہے اور نرمیاں کرتے رہے۔ اس نے فوراً ادھر ہی سے غسل کیا اور غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ صحابہ نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ سمامہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا اس کو آنے دو۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے کہا سمامہ تمہیں چھوڑ دیا، اپنے علاقے میں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ آپ نے رسیوں سے تو آزاد کر دیا، لیکن اپنے محبت کے سنگل میں مجھے ایسا جکڑ دیا کہ میرا ایک قدم بھی اپنے علاقے کی طرف نہیں اٹھ رہا تھا۔ مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ایک نہیں 20 واقعات ہیں۔ کتنے یہودیوں نے کلمہ پڑھا میرے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، میرے نبی نے مدینہ کو تلوار سے نہیں اخلاق سے فتح کیا ہے، اخلاق سے فتح کیا ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوئے، آپ پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، آپ کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کا خون مبارک وہ زمین تک جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ٹوٹ کر پیار کرنے لگے کہ آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرتا تھا، وہ برتن میں جمع کر کے اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ اتنے زیادہ میرے نبی کے قریب ہوئے آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے۔ تو اللہ ان اخلاق کی قسم اٹھاتے ہیں، ایسے بلند و بالا اخلاق اللہ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے ہیں۔ تو قرآن سارے کا سارا میرے نبی کے اخلاق ہیں، میرے نبی کی سیرت ہے، میرے پیارے نبی کا پروگرام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کس زبان میں آیا، وہ زبان ساری زبانوں سے اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا لوگوں عربی سے محبت کرو، میری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ جنت میں انگلش نہیں چلے گی، جنت میں اردو پنجابی نہیں چلے گی، جنت میں چلے گی تو عربی چلے گی۔ قرآن اللہ نے عربی میں بھیجا، فرمایا عربی سے محبت کرو، عربوں سے محبت کرو کہ قرآن کی زبان عربی ہے، جنت والوں کی زبان عربی ہے اور میں بھی عربی ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کو عربی میں بھیج کر عربی زبان کو ساری زبانوں کا سردار بنا دیا۔ اور آگے بڑھ کر کہوں قرآن جس دھرتی پہ آیا وہ دھرتی ساری دھرتیوں کی سردار بن گئی۔ قرآن مکہ میں آیا، مکہ مکرمہ بن گیا۔ قرآن مدینہ میں آیا، مدینہ منورہ بن گیا۔ جس ٹکڑے پر میرے نبی جاتے گئے اور اللہ قرآن بھیجتا گیا وہ جگہ محترم اور مقدس بنتی چلی گئی۔ پہلے نبیوں پر جب اللہ نے کتاب کو اتارا تو کیا دستور تھا؟ کتاب دینے کا وعدہ کیا، نبی کو بلایا آؤ اور کتاب وصول کر لو۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی اللہ تبارک و تعالی نے دستور بدل دیا کہ میرے نبی آپ کو قرآن لینے کے لیے کسی خاص جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غار حرا میں ہوں گے، قرآن غار حرا میں بھیج دوں گا۔ آپ غار ثور میں ہوں گے، قرآن غار ثور میں بھیج دوں گا۔ آپ بازار میں ہوں گے، قرآن بازار میں بھیج دوں گا۔ آپ مکے میں ہیں، قرآن مکے میں آ جائے گا۔ آپ مدینے میں ہیں، قرآن مدینے میں آ جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ عائشہ کے بستر پر ہوں گے، قرآن اللہ بستر پر بھیج دے گا۔ یہ اللہ نے میرے نبی کی شان بتائی، میرے نبی کی عظمت بتائی کہ آپ کو قرآن لینے کے لیے آنا نہیں پڑے گا، قرآن آپ کے ساتھ چلا دوں گا، قرآن آپ کے ساتھ چلا دوں گا۔ تو قرآن جس دھرتی پہ آیا وہ دھرتی عظمت والی بن گئی۔ آپ اس مسجد میں نماز پڑھے 27 نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن مکہ جہاں میرے نبی آئے، جہاں قرآن آیا، وہاں مسجد حرام میں نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبی میں نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ فضیلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ ان جگہوں پہ اللہ نے اپنا قرآن اتارا ہے۔ جہاں جہاں قرآن اترتا گیا
وہ जगह अजमत पाती गई, फजीलत पाती गई। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक मुबाहसा हुआ, इल्मी मुबाहसा था। कोई रवायती खतीब और शायरी करने वालों का मुनाजरा नहीं था, बल्कि जय्यद किस्म के मुफ्तियान किराम उनका आपस में मुबाहसा हुआ। किस बात पर कि मक्का ज्यादा अफजल है या मदीना ज्यादा अफजल है। एक उलमा का गिरोह कहने लगा कि मक्का ज्यादा अफजल है। उन्होंने दलाल पेश किए कि मक्का वो जगह है जहां मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत हुई। मक्का वो जगह है जहां काबतुल्लाह अल्लाह का घर है। मक्का वो जगह है जहां मस्जिद हराम है, जहां की नमाज का सवाब 1,00,000 गुना है। और मक्का में अरफात है, मक्का में मुज़दलिफा है, मक्का में आबे ज़मज़म है, मक्का में गारे हिरा है। ये सारी मुक़द्दस जो चीजें हैं और ज़ियारतें हैं अल्लाह ने मक्का को अता फरमाई हैं। इसलिए वो कहने लगे कि मक्का ज्यादा अफजल है। दूसरा उलमा का गिरोह वो कहने लगा नहीं, हमारे नजदीक बेशक मक्का भी अफजल है लेकिन मदीना उससे ज्यादा अफजल है। क्यों? मदीना मेरे नबी की हिजरत गाह है। मदीना वहां ओहद का पहाड़ है जो मेरे नबी से मोहब्बत करता है और मेरे नबी उस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। मदीना से इस्लाम सारे आलम में फैला है, इसलिए मदीना ज्यादा अफजल है। वहां मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है, वहां आपका वजूद मस्बूद है, इसलिए मदीना ज्यादा अफजल है। जब बहस और तकरार आगे बढ़ा, इल्मी बात थी, कोई झगड़ा इख्तिलाफ नहीं था। एक दरमियान में मजदूब आदमी बैठा, उनकी बातों को सुनता रहा, कहने लगा आप साहिब इल्म उलमा लोग हो, मैं आप पर कोई राय और फैसला नाफिज नहीं करूंगा, मैं अपना ज़ौक़ आपको बताता हूं। कहने लगा कि आप इस पर बात कर रहे हैं मक्का ज्यादा अफजल है ये मदीना ज्यादा अफजल है। कहने लगा मेरी सुनो, मेरे नजदीक अकल वालों के लिए मक्का ज्यादा अफजल है और इश्क वालों के लिए मदीना ज्यादा अफजल है दोनों अफजल जगह, लेकिन ज़ौक़ की बात है। अकल वालों के लिए मक्का ज्यादा अफजल है और इश्क वालों के लिए मदीना ज्यादा अफजल है कि मदीना में उनके प्यारे महबूब रहते हैं और जहां जिसका महबूब रहता हो वो जगह उसको ज्यादा कीमती लगती है। काबतुल्लाह अल्लाह का घर है लेकिन अल्लाह वहां रहते नहीं है। मदीना में मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम रोज़ा अनवर में हुजरा आयशा में आप रहते हैं, इसलिए आपका वहां वजूद मस्बूद है। तो वो जगह इतनी ज्यादा अफजल है कि उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि जो मिट्टी मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस के साथ छू रही है, मस कर रही है, वो मिट्टी इतनी अफजल है कि लौह कलम कुर्सी अर्श फर्श उस मिट्टी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर आप मदीना का क्या कहेंगे? मदीना कितनी अफजल जगह है, कितनी फजीलत वाली जगह है, लेकिन हमारे नजदीक मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है। हर एक को अपने अपने एतबारात अल्लाह ने अता किए हैं, हर एक को अल्लाह ताला ने अपनी अपनी फजीलत अता फरमाई है। दोनों वो जगह है जहां मेरे प्यारे नबी के कदम लगे हैं, दोनों वो जगह है जहां मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं। तो अर्ज ही कर रहा था कि कुरान जिस धरती पे उतरा वो धरती सारी धरतियों की सरदार उम्मुल कुरा सारी बस्तियों की माँ बन गई और कुरान जिस रात में आया वो रात सारी रातों की सरदार बन गई। कुरान जिस जो है महीने में आया वो महीना सारे महीनों का सरदार बन गया। और आखिरी बात कहूं, कुरान जिस सीने में आया वो सीना सारे सीनों से अफजल और आला है। क्यों? इसलिए कि आप जब भी कोई कीमती चीज रखते हैं किसी खास डिबिया में, किसी खास बक्स में, किसी खास संदूक और ब्रीफकेस में, तो आप उस चीज की कीमत को देखकर उसके लिए उसका बक्स उसका इंतखाब करते हैं। इसीलिए अगर कोई आला कपड़े खरीदता है तो आम शॉपर में नहीं डालता, उसके लिए खास पैकिंग होती है। आप जरगर के पास जाए जेवरात ले तो आपको एक खास किस्म की डबिया देगा, उस डबिया के अंदर जेवरात रखेगा। कहा जाए कि आम दे दो का नहीं, इन जेवरात का ये तकादा है कि इतनी आला डबिया इसके लिए बनाई जाए। इसी तरह मेरे भाइयों अल्लाह पाक की जात से निकल कर जो कुरान आया, अब कुरान को अल्लाह ताला किस जगह भेजे, किस जगह उस कुरान को रखे। अल्लाह ने पूरी कायनात को देखा, पूरी कायनात में कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जो कुरान के मुनासिब हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब किस पर ठहरा? मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर। उस सीने को अल्लाह ने कुरान के लिए जो
مرکز بنا دیا. اس سینے پہ اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا. یہ وہ سینہ ہے الم نشرح لک صدرک جس کو اللہ نے خود کھولا بغیر مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ یہ قرآن آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے, آپ کو پڑھانا یہ ہمارا کام ہے, آپ سے بیان کروانا ہمارا کام ہے. آپ اپنی زبان مبارک کو اتنی جلدی حرکت نہ دیجیے, آپ مشقت میں نہ پڑیے. ہم یہ قرآن آپ کو یاد کروائیں گے اور آپ سے آگے سینوں میں منتقل کریں گے. جب یہ قرآن میرے نبی کے سینے میں آیا اور وہ سینہ سارے سینوں سے قیمتی تھا, پھر اس سینے سے یہ قرآن جن سینوں میں گیا وہ سینے بھی قیمتی بن گئے. پھر مجھے کہنے دیجئے یہ قرآن ابو بکر کے سینے میں آیا, ابو بکر صدیق اکبر بن گئے, عمر کے سینے میں آیا فاروق اعظم بن گئے, عثمان کے سینے میں آیا ذوالنورین بن گئے, علی کے سینے میں آیا حیدر کرار بن گئے, حنظلہ کے سینے میں آیا غسیل الملائکہ بن گئے, ابو ہریرہ کے سینے میں آیا حافظ الحدیث بن گئے. اور یہ قرآن بلال کے سینے میں آیا تو وہ بلال چلتے زمین پر تھے اور ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. میرے بھائیوں یہ قرآن اتنی شان والا اتنے کمال والا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے, اس قرآن کو صرف رمضان تک محدود نہ کیجئے. یہ قرآن پر ظلم ہوگا. قرآن پوری زندگی کی کتاب ہے, تا دم مرگ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے, ہدایت کا دستور ہے. یہ کتاب تلاوت بھی ہے, کتاب ہدایت بھی ہے. ہم اس کتاب کو پڑھے بھی سمجھے بھی اور عمل بھی کرے, خود بھی پڑھے, اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے, قرآن کے ساتھ نتھی کر دے. میرے بھائیوں یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اس دولت کی منڈی دنیا نہیں ہے, اس دولت کی منڈی آخرت ہے. آخرت کی منڈی میں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا, عہدہ ڈگری نہیں چلے گا. آخرت کی منڈی میں قرآن کا سکہ چلے گا, میرے نبی کی سنت کا سکہ چلے گا, ذکر تلاوت تراوی قرآن روزہ یہ سکے چلیں گے اور انہی پر اللہ آخرت کی کامیابی کو جوڑیں گے. جو یہ لے کر جائے گا کامیاب ہوگا, اور جس نے ان چیزوں سے اعراض کیا اور غفلت برتی تو پھر میرے بھائیوں اس کے لیے اگلا جہان بہت مشکل ہو جائے گا. پھر وہ بے شک کہتا رہے کہ اگلا جہان کہہ ڈٹھا, جائیں گے تو دیکھا جائے گا, جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. قبر میں جب کیڑے پکڑیں گے پھر کہے گا ہاں دیکھا جائے گا. جب پل صراط پر سے اس کو گزارا جائے گا اور وہاں سے یہ نیچے جہنم کی آگ میں گرے گا, پھر کہے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, جو ہوگا وہ سب آنکھوں کے سامنے آئے گا. پھر یہ ماننا بھی چاہے گا تو اس وقت اس کا ماننا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. آج ہم اس آخرت کو مان لیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. جو ہم سے گناہ ہوئے, جو نافرمانیاں ہوئی, اللہ سے توبہ کریں. میرے رب کی مغفرت اس وقت پکار کر اپنے بندوں کو آواز دے کر کہہ رہی ہے, اے میرے بندو جو جتنے بڑے گناہگار ہو میں تم سے پھر بھی محبت کرتا ہوں, آؤ مجھ سے معافی طلب کرو. تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ایک توبہ پر واقعہ سنا کر بات کو ختم کروں گا. توبہ پر واقعہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں ایک آیت تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اپنے اللہ سے پکی ڈھکی توبہ کر لو, خالص توبہ کر لو. جب میرے نبی نے یہ آیت پڑھی, پڑھنے والے نبی ہو اور سننے والے صحابہ ہو, پھر طبیعت کیوں نہ مچلے, پھر رونگٹے کیوں نہ کھڑے ہو, پھر آنکھوں سے آنسو کیوں نہ آئے, پھر بچوں کی طرح بلبلا کر صحابہ کیوں نہ روئے. میرے نبی پڑھتے جا رہے ہیں اور صحابہ بچوں کی طرح بلبلا کر رو رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ابھی بھی وقت نہیں آیا, توبہ کر لو, اللہ سے پکی ٹھکی سچی توبہ کر لو. جب یہ آپ فارغ ہوئے قرآن کی تلاوت سے, نماز سے فارغ ہوئے, اس نماز میں ابو ذر غفاری بھی موجود تھے, حضرت بلال بھی موجود تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کر لی کہ آج رات میں توبہ کے نفل پڑھوں گا. جب سب لوگ مسجد سے چلے جائیں گے عشاء کی نماز کے بعد تو میں سناٹے میں جاؤں گا اور مسجد میں جا کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ اللہ کے اس حکم پر عمل کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں رو دھو کر توبہ کروں گا. لہذا ان
انتظار میں رہے. عشاء کی نماز ہو گئی, لوگ گھروں کو چلے گئے, سناٹا طاری ہوا. یہ چپکے سے نکلے, مسجد میں پہنچے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے لگے. ادھر سلام سے فارغ ہوئے تو مسجد کے ایک کونے سے رونے کی آواز آئی. یہ اس دور کی بات تھی جب مسجدوں میں چراغ نہیں جلایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں جلایا گیا. سب سے پہلے مسجد میں چراغ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلایا, اور یہی چراغ اور یہی تراویح کی جو ہے باقاعدہ جماعت ایک امام کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو آگے چلانا اور جاری کرنا, اور میرے نبی کا کہنا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے, عمر اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے کہ تو نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا. تراویح سے اور جو ہے وہ چراغوں سے تو نے ہماری مسجد کو منور کر دیا. اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے. ہاں تو اس وقت چراغ نہیں جلایا جاتا تھا تو اندھیرے میں نظر نہیں آیا کہ کوئی اور بھی مسجد میں ہے. جب رونے کی آواز آئی, ابو ذر غفاری آواز کی طرف گئے, وہاں قریب جا کر دیکھا تو بلال رو رہے تھے اور اپنی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اب دونوں آپس میں مل بیٹھے, یار میں نے تو سمجھا میں اکیلا ہوں, تم بھی یہاں آ گئے, کہ مجھے بھی توبہ کی ضرورت ہے. میں نے بھی نماز میں اللہ کے نبی سے سنا, میرے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اکیلے تنہائی میں اللہ سے بات کروں گا. اس لیے فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے, جب رات آتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ تنہائی میں اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا. تو بلال بھی اللہ سے تنہائی میں توبہ کر رہے, ابو ذر بھی توبہ کر رہے. دونوں نے آپس میں بات کی کہ کیوں نہ ایسا کر لیں, دونوں نے دعا کرنی ہے تو ایک دعا کروائے اور دوسرا آمین کہہ دے. دونوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی. ابو ذر غفاری سے بلال نے کہا, ابو ذر آپ دعا کرو, میں آمین کہوں گا. اب ابو ذر دعا کروانے لگے اور بلال آمین کہہ رہے ہیں. ایک دعا حضرت ابو ذر نے ایسی کی جس پر بلال نے آمین نہیں کی. وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کی رفاقت دے دے, جنت میں اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ دے دے. جب ابو ذر نے یہ دعا کی تو آمین کی آواز نہیں آئی. پھر دوبارہ زور سے کی, کہ ہو سکتا ہے بلال کے کانوں میں نہ گئی ہو. پھر زور سے کہا, پھر آواز نہیں آئی. پھر جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو بلال بے ہوش ہو چکے تھے. ان کو اٹھایا, تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا تو کہا, بلال کیا بات ہے, کیوں تمہارے اوپر یہ حالت طاری ہو گئی؟ تو بلال کہنے لگے, ابو ذر تم نے کیا دعا مانگی, کتنی بڑی تم نے بات کر لی کہ اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کے ساتھ کر دے. نبی کو اللہ مقام محمود عطا کریں گے, مقام وسیلہ عطا کریں گے. جو ہم اذان کے بعد ان کے لیے مانگتے ہیں اللہ ان کو وہ عطا کریں گے. وہ اتنے اونچے درجوں پر ہوں گے, ہم غلام, وہ آقا, ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے ساتھ ہوں. میں تو کہتا ہوں تم نے بڑی جرت کی, اتنی بڑی بات کر دی کہ اللہ ہمیں نبی کے ساتھ کر دے. تو ابو ذر کہنے لگے, ہاں مجھے تو اب توجہ ہوئی, واقعتاً میں نے بڑی غلطی کر لی. تو ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے, اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے پر روشنی نظر آئی. روشنی نظر آئی. یہ روشنی کس کے چہرے کی تھی؟ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی, والضحیٰ کے چہرے والے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا چہرہ اتنا روشن کہ ان کے چہرے کی روشنی دیوار پر پڑتی نظر آتی تھی. اما عائشہ صدیقہ گمشدہ سوئی کو ان کے چہرے کی روشنی میں تلاش کر لیتی تھی. ایسا روشن چہرہ جب دور سے نظر آیا تو کہا, لگتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آپ آئے, آپ نے دونوں کو سلام کیا, کہا تم دونوں کیا بات کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہماری باتوں کی وجہ سے کہیں آپ کی نیند میں خلل تو نہیں آیا, ہم سے غلطی ہو گئی, معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, میں خود نہیں آیا, مجھے بھیجا گیا ہے. جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ, جو وہ دعا کر رہے ہیں اے نبی آپ جاؤ اور ان کی دعا میں آپ بھی شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ, کیا مقام ہے, کیا عظمتیں ہیں, کیا ان کی کیفیات ہوگی. کن کیفیات سے ادھر تار ملا دی, ادھر جبریل پہنچ گئے سلام لے کر, اور ادھر میرے نبی ان کے پاس پہنچ گئے کہ ابو ذر دعا کرواؤ. ابو ذر خاموش, سر جھکائے ہوئے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کون سی دعا کر چکا ہوں, پتہ نہیں اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ نہیں پتا. تو وہ سر جھکائے ہوئے, آپ کہہ رہے بلال دعا کروا, ابو ذر دعا کرواؤ, وہ سر جھکائے ہوئے. پھر بلال نے بتایا, یا رسول اللہ ہماری یہ بحث چل رہی تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی دعا کر دی کہ نبی کا جنت میں ساتھ دے دے, تو میں نے ان کو ٹوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بلال سنو, اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب آپ جنت میں جاؤ
آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، ابو ذر آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جب میرے نبی کی اونٹنی کی لگام گرے گی، اس لگام کو پکڑنے والے بلال ہوں گے، بلال آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمتیں، کیا رفعتیں عطا کی ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا کل جنت میں اللہ اس کے ساتھ اس کو کر دیں گے، اللہ اس کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم اس مجال کے نہیں ہیں، اس ضرورت کے نہیں ہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے اپنے اعمال سے، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ توبہ کو اس طریقے سے سنتے ہیں کہ اپنے نبی کو باخبر کر کے مسجد میں بھیج دیتے ہیں، پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ان صحابہ کے واقعات کو دیکھ کر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان دنیا میں کر دیا تھا، لیکن پھر بھی آخرت کا فکر، آخرت کا غم ان پر ایسا سوار تھا کہ ادھر آیت اترتی تھی، ادھر اس آیت پر عمل کرنے کے لیے لپٹتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلے کرتے تھے۔ ہمارے مقابلے روپے پیسے میں ہوتے ہیں، دکان کاروبار میں ہوتے ہیں، ان کے مقابلے دین میں ہوتے تھے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا نیکی میں ہوتا تھا، نیک اعمال میں ہوتا تھا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی یہ جذبے نصیب فرما دے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرح وہی جذبات لے کر، وہی احساسات لے کر، وہی کیفیات لے کر روئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ رونے والی آنکھ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ یہ قطرہ اللہ کو ساری کائنات کے پانیوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جو کسی نیک آدمی کی آنکھوں سے نہیں، فرمایا جو کسی گناہگار آدمی کی آنکھوں سے نکلتا ہے، یہ آنسو اللہ کو ساری کائنات کے قطروں سے محبوب ہے۔ جب اللہ اتنی محبت کرتے ہیں اس قطرے کے ساتھ، تو ہم یہ قطرے کیوں اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں؟ دنیا کا غم آئے گا تو روئیں گے، اور وہ بھی دنیا والوں کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہم کیوں ہچکچاتے ہیں؟ جو رونے پر اتنی جلدی مان لیتا ہے، میرے بھائیوں، بچے نے کوئی چیز لینی ہو تو رو کر ماں سے لے لیتا ہے، ماں کو فوراً پیار آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی جنت، بچے نے دودھ پینا ہو تو رو کر دودھ پیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی جنت بغیر روئے مل جائے گی؟ نہیں، اللہ کے سامنے رونا ہوگا۔ نبی کی سنتیں دیکھو، ہچکیاں بن جاتی تھی، دل سے ہڈیاں کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، اپنی امت کے لیے رو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج وہ رونا ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہماری نمازوں سے نکل گیا، قرآن کی تلاوت سے نکل گیا۔ ہم قرآن میں جنت جہنم کی آیتوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی خیال نہیں آتا کہ یہ جہنم اتنی بڑی جو اللہ نے بھڑکائی ہے، اگر میں نے گناہ کیے اور اللہ سے توبہ نہ کی، یہاں میں چلا گیا، میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ ساری انسانیت کا کیا بنے گا جو اپنے گناہوں سے جہنم کو خرید رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اس پر رونا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو پیش کرنا، یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کو منانا ہے، بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا جلدی مان جاتے ہیں اور اتنا جلدی خوش ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں اپنی سواری پر سامان رکھے ہوئے جا رہا ہے اور اچانک اس کی سواری سامان سمیت گم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، سامان کو ڈھونڈتا ہے جس پر اس کا توشہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے اور بھوک اور پیاس میں مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا دیتا ہے کہ چلو اب میری موت آئی۔ وہ اسی میں آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھولتا ہے، وہ سواری جو گم شدہ ہوتی ہے اچانک اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے اللہم اللہم انت ربی انت عبدی وانا ربک۔ وہ خوش ہو کر کہتا ہے اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ فرمایا وہ خوشی میں اتنا خوش نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جتنا توبہ پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوشی میں پتہ نہیں کیا کہہ گیا، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رو دھو کر یہ رمضان کی راتیں اللہ کو منانے والی راتیں ہیں، یہ سونے والی راتیں نہیں ہیں، اللہ کو منانے والی۔ میرے نبی آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ عام دنوں میں گھر میں اس طرح تہجد کے لیے اٹھتے تھے
فرمائے. جس طرح رمضان میں اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی, پورا سال اسی طرح ہم استقامت کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں.